ہے تو اپوزیشن اور تمام جماعتوں کو مل کے ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ پاکستان کے عوام ڈرون حملوں سے بہت تشویش میں لاحق ہے. اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے انہی معاملات پر اور کوشش ہوگی ہماری کہ ہم حکومتی موقف بھی لیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز انسائٹ وتھ جاوید مالک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم نے بات کی بریک سے پہلے نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پاکستان میں بھی اور آپ کے سامنے موقف رکھا جو کہ مختلف مبصرین تبصرہ نگار اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما رکھتے ہیں. اس پروگرام میں ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بین الاقوامی تناظر میں. بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی لابینگ کے حوالے سے. کچھ رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت کثیر رقم خرچ کر رہی ہے لابینگ اور پی آر ایکٹیویٹیز کے لیے امریکہ میں. یقیناً بہت اس کی ضرورت بھی ہوئی ہوگی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے. ہمیشہ ہی حکومتیں اور نہ صرف حکومتیں بلکہ کچھ اپوزیشن رہنما بھی پی آر ایکٹیویٹیز میں انگیج رہتے ہیں. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا مقاصد حل ہو رہے ہیں, کیا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرنے میں یہ پی آر کمپنیز ہماری مدد کرتی ہیں یا کیا محض یہ پیسے کا ضیاع ہے کہ اگر ہمارے ڈپلومیٹس افیکٹولی کام کریں تو اس کی ضرورت شاید نہ ہو. ہم حکومتی موقف لینے کے لیے چلیں گے اس وقت پاکستان. وہاں پہ میرے ساتھ لائن پر ہوں گی فوزیہ وہاب صاحبہ, ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. السلام علیکم فوزیہ وہاب صاحبہ. جی السلام علیکم جاوید صاحب. فوزیہ وہاب صاحبہ, کچھ جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف لے لیں کہ جو اس وقت پی آر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یقیناً پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, ہر حکومت یہ کرتی رہی ہے, لیکن اگر ہمارے ڈپلومیٹس اور ہمارے جو پاکستان ایمبیسیز اور جو مشنز ہیں وہ اپنا کام افیکٹولی کریں اور وہاں پر ویل ٹرین لوگوں کو بھیجا جائے تو غالباً پھر ہمیں پی آر ایکٹیویٹیز کو آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت نہ ہو. میں اس سلسلے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی ہوں. یہ مجھے معلوم ہے کہ امریکہ میں یوزلی جتنے ممالک ہیں دنیا بھر میں وہ اپنی لابنگ جو ہے وہ ڈپلومیٹ کے تھرو کم کرتے ہیں اور لابیسٹ کے تھرو زیادہ کرتے ہیں. ان کے یہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور اس سسٹم کو اب تک کوئی توڑ نہیں سکا. چاہے انڈیا ہو چائنا ہو جتنے بھی ممالک ہیں ان سب نے لابیسٹ کو ہائر کیا ہے. اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ حکومت کافی کثیر رقم خرچ کر رہی ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ نہ صرف یہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے بلکہ آپ پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں. یقیناً آپ اگر کامنٹ نہیں کریں گی تو یہ آپ کا حق ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ آف دا پیپلز پارٹی اب ہمیں بتائیے کہ کیا یہ رقم جو خرچ ہو رہی ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرنے میں کس حد تک کارآمد ثابت ہو رہی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ یہ کس کانٹیکٹ میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں میں نہیں سمجھتی ہوں میں نے کوئی آج تک بار ایسا پڑھا ہے جس میں لابیسٹ کے بارے میں کوئی ایشو اٹھایا گیا ہو یا ان کو جو رقم دی گئی ہے اس کے بارے میں اٹھایا ہو. پلیز مجھے آپ بیک گراؤنڈ بتائیے تو پھر میں کوئی بات کر سکوں گی. جی بیک گراؤنڈ اگر آپ ایک جو لیڈنگ نیوز پیپر ہے اس کا مطالعہ کریں, کل کی خبر ہے انہی میں. بہرحال اگر آپ نے دیکھی نہیں تو ہم آپ کو ای میل کر دیں گے, پھر ہم دوبارہ آپ سے اس موضوع پہ بات کر لیں گے. دوسرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ابھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے دو رخ ہیں. پاکستان ایک اچھی ریلیشن شپ چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سینٹیمنٹ پاکستان میں منفی بھی ہے امریکہ کا, جس کا عکس ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کی ریلی میں جو کہ ہوئی کراچی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کیا جو ہے وہ ہمیں اقدامات کرنے چاہیے, اور کیا ہم اس وقت جو ڈائلاگ کر رہے ہیں امریکہ سے اس میں ہم اپنے مقاصد کو پروجیکٹ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے اینٹی امریکن فیلنگ یہاں تھوڑی بہت تو ہے, لیکن کچھ عوامل ایسے ہیں جو ان فیلنگس کو شہ دے رہے ہیں. لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا دوست ہے. یہ یاد رکھیے کہ سب سے بڑا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ امریکہ میں ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہماری جو سب سے بڑی مصنوعات کی منڈی ہے وہ بھی امریکہ ہے, اور ہمیں پاکستان میں اب تک جو بھی ایڈ آئی ہے وہ بھی امریکہ کے تھرو آئی ہے. سب سے زیادہ اسکالرشپ جو ہے ہمارے ہاں جو بچوں کو دیے جاتے ہیں وہ بھی امریکہ یونیورسٹی سے ملتی ہیں. تو امریکہ سے ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں, بڑے قریبی تعلقات ہیں.
کچھ ایسے عناصر ہیں اس ملک میں جو غلط فیلنگ کو اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں بڑی سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی ملک کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. ہم لڑنے والے پیس سے اب نکل چکے ہیں. جی، یہ جو تمام چیزیں آپ نے ہمیں گنوائی یقیناً وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گی، لیکن ایک چیز جو تشویش میں ڈالتی ہے پاکستانی عوام کو وہ ڈرون حملے ہیں جو کہ امریکہ بدستور کرتا جا رہا ہے. اور آج جہاں پاکستان کی اپنی افواج اتنی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں مسکرینٹس کا، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ واقعی اگر امریکہ ہمارا دوست ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرے، لیکن ڈرون حملے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط تو نہیں کر رہے. فوزیہ وہاب صاحبہ، دیکھیے، آپ ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک دوسرے تناظر میں آپ اس کو دیکھیے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ دونوں اتحادی ہیں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف کی جنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں ہے نا اپنی جنگ لڑا ہے، اور امریکہ جہاں کہیں بھی لڑا ہے وہ الگ ہے. تو لہٰذا جوائنٹ ایفرٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کو. اور میں ڈرون حملوں کے سلسلے میں کوئی آپ کو بات اگین واضح طور پر نہیں کر سکتی ہوں. آپ کنڈیم تو کر سکتی ہیں ویسے کہ پاکستانی. جی، پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ این جیکسن صاحبہ جو یہاں پاکستان میں امریکہ کی سفیر ہے، ان کو بلا کے فوراً آفس بلایا گیا تھا. ان کے سامنے ان کو اپنے جو پاکستان کے تحفظات ہیں یا جو جمرتی بیان ہے وہ ان کو دیا گیا تھا. بہت شکریہ آپ کا فوزیہ وہاب صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر آف پارلیمنٹ اور سیکرٹری انفارمیشن. ان سے ہم نے موقف لیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ برسر اقتدار ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ہر موقف کو آپ کے سامنے رکھیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو عوام ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو بھی اور مختلف پولیٹیکل پروگرامز جو آپ کے سامنے مختلف چینلز میں آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں کسی بھی ایشو پر آپ ہم سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں insight@arYdigital.tv. Until next time, it's me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.